بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے انہو کان یقصر فی الصلاة حین یخرج من شعب المدینہ، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز قصر تب کرتے تھے جب مدینے کی حدود کو چھوڑ کر نکلتے تھے۔ سفر کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شہر کے حدود کو چھوڑ دے، پھر سفر شروع ہوگا۔ یعنی اگر آپ یہاں سے کوئٹہ جانا چاہ رہے ہیں، حیدرآباد یا اسلام آباد کہیں جانا چاہ رہے ہیں، تو جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کی حدود آخری جو مکانات ہیں ان کو جب تک نہیں چھوڑیں گے تب تک پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہاں سے آپ نکلے مغرب کے ٹائم پر، مثلا اگر آپ گھر سے بھلے نکل گئے، کھڈے کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، گلبائی پر پہنچے، شیر شاہ پہنچے، ٹرمینل تک پہنچے، کوئی بھی نماز پڑھو گے تو پوری پڑھو گے، کیونکہ ابھی تک اسی شہر میں ہو۔ جب ٹرمینل کو چھوڑ کر کے آگے چلے گئے تو پھر آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ بھلے 5-10 کلومیٹر گئے ہو، یہاں سے ہب چوکی 25-26 کلومیٹر ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ ہب چوکی میں نماز پڑھو گے تو سفر کی نماز پڑھو گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 78 کلومیٹر دور گئے پھر آپ کا سفر شروع، ایسا نہیں ہے۔ بس شہر کو چھوڑا، جب دور جانے کا ارادہ ہو تو شہر کو چھوڑا تو سفر شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر اس راستے سے جاتے ہیں تو بھی سوراب گوٹ، پہلے تو سوراب گوٹ آخری حد ہوتی تھی، ابھی شہر بہت آگے تک بڑھ گیا ہے۔ جہاں تک آبادی مسلسل ہے، بحریہ ٹاؤن سے پہلے، بحریہ ٹاؤن پر اندر چلا گیا، بحریہ ٹاؤن تک ہی سمجھو، وہاں تک آپ کو سفر کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس سے آگے جاؤ گے پھر سفر کی نماز شروع ہوگی۔ شہر کے حدود کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی ایک علاقے سے کھڑے ہو کر کے، کنارے پر کھڑے ہو کر کے آواز دو، دوسری آبادی تک نہ پہنچے تو یہ سمجھو الگ ہو گیا۔ اگر دوسری آبادی پہلی آبادی کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو پھر یہ سفر شروع نہیں ہوگا۔ یہاں سمندر میں بھی آپ جب کشتی پر چڑھتے ہیں تو جب کشتی میں آپ روانہ ہو کر کے کراچی کی حدود کو چھوڑ دیا، دور جانے کا ارادہ ہو، یہاں قریب والے نہیں، اور ماڑا گوادر ہندوستان کی طرف جہاں دور جانا ہوتا ہے، تو پھر جیسے ہی آپ یہاں کو شہر کو چھوڑو گے کہ آخری کنارے سے آپ کو کوئی آواز دے، اب تک آواز نہ پہنچے تو آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اور واپسی کے اندر بھی یہی ہے، واپسی میں جب آپ اپنے شہر کے حدود میں پہنچ گئے تو پوری نماز پڑھنی ہے، اور جب تک حدود میں نہیں پہنچے، آپ خضدار سے واپس آ رہے، ہب چوکی میں کوئی نماز پڑھنی پڑتی ہے تو وہاں آپ کو سفر پڑھنی پڑے گی، آدھی نماز۔ کراچی کے ٹرمینل کے اندر آ گئے یا اندر کہیں بھی پہنچ گئے تو پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی، بھلے گھر سے دور بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہاں سے کسی دوسرے شہر کے اندر جا رہے ہیں، 15-20 دن کے لیے رہنا ہے، تو راستے میں آپ سفر پڑھیں گے، لیکن وہاں جب 15 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے تو وہاں سفر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، پھر واپس آنا ہے تو آپ کو سفر کی نماز پڑھنی پڑے گی، پوری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں ان کی تشکیلیں قریب الگ الگ بستیوں میں ہوتی ہیں، وہ نام ایک ہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم پشاور کے قریب ہیں، ہم باجوڑ میں ہیں، تو جب ایک ہی بستی کے اندر آپ کو 15 دن ٹھہرنا ہے پھر تو سفر نہیں ہے۔ لیکن ایک بستی میں 15 دن تو نہیں ہوتے، 2 دن یا 3 دن کی تشکیل ہوتی ہے، تو ایک بستی کو جب چھوڑو گے دوسری بستی میں 3 دن کے بعد دوسری بستی میں جانا ہے، پھر 3 دن کے بعد دوسری بستی میں جانا ہے، تو بھلے پورا چلہ آپ کا سفر ہی کا گزرے گا، بھلے ایک ہی علاقے کے اندر آپ کی تشکیل کیوں نہ ہو۔
لیکن اگر ایک شہر میں آپ کی تشکیل ہے، مثلا پشاور میں تشکیل ہو گئی، یا وہاں والوں کی یہاں کراچی شہر میں تشکیل ہو گئی، بھلے الگ الگ مسجدوں میں تشکیل ہو، لیکن شہر چونکہ ایک ہی ہے تو ان کو سفر نہیں پڑھنی پڑے گی، پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔